Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کے لیے جنت اور مغفرت کا وعدہ ذکر کیا، انکار کرنے اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا عذاب کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انعام کیا کہ اللہ نے کافروں کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، اور ایمان والوں پر بھی اللہ وقتاً فوقتاً یہ انعام کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اب ہمارے علم میں آئے نہ آئے، کافر تو روزانہ سازش کرتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی کافر ہے جو ملک دشمن ہے، دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، وہ ہر روز ایک سازش ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف یہ سازش بھی کامیاب ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملاتا رہتا ہے، کبھی کبھار کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بھی مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کا خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا اور آپس کی نا اتفاقی بنتی ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے پیچھے بھی کہا کہ اللہ تم لوگوں سے عہد لیتا رہا، وعدے لیتا رہا، تاکہ تم اللہ کے اس دیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ اب بنی اسرائیل نے وہ وعدے توڑے کب، نقض عہد کب کیا، اس کا پہلا نمونہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا۔ اللہ نے وعدہ اور عہد کس طریقے سے لیا تھا؟ ڈائریکٹ کلام ہوا تھا؟ نہیں، بنی اسرائیل سے وعدہ جو لیا جاتا تھا وہ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واسطہ بنا کر دیا جاتا۔ اللہ بات کرتے حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ کلیم آپ جائیے اور ان سے کہیے، اور وہ اس بات کو تسلیم کر کے آگے اس بات کا وعدہ دیا کرتے تھے۔ دیکھیے جی، اسی آیت کریمہ میں اللہ نے اس کے پہلے حصے کے اندر اسی طرح ان لوگوں سے وعدہ لیا، اور اس وعدے کے اندر اللہ نے کیا چیز کا مطالبہ کیا؟ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے میثاق کا پکا وعدہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور لفظی معنی ہوتا ہے بھیجنا، لیکن یہاں معنی ہوگا مقرر کیے ہم نے ان میں سے اثنی عشر نقیبہ، 12 نقیب، 12 نگران، 12 سردار، سارے معنی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل میں سے اثنی عشر نقیبہ مقرر کر دیے، ان کے 12 بندے نقیب بنا کر، نگران بنا کر، سردار مقرر کر دیے۔ وقال اللہ، اللہ نے وعدہ لینے کے بعد اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، وقال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم وعدے پر چلتے رہے،
اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اگر تم وعدے سے مکر جاؤ گے، انکار کر دو گے تو میری پکڑ آئے گی۔ دونوں معنی ہیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم کرتے رہے نماز کو، اگر قائم کیا تم نے نماز کو، نماز والے فریضے کو نہیں چھوڑا، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، دیتے رہے تم زکوٰۃ، تو تب بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وآمنتم برسلی، دو چیزیں ہو چکی۔ تیسری بات، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے تم لوگ، برسلی، میرے رسولوں کے ساتھ۔ اللہ نے جتنے بھی رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ گے، اور اللہ جتنے پیغمبر اور رسول آئندہ بھیجیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ گے۔ تین باتیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، چوتھی چیز اس بات کا وعدہ لیا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم مدد کرو گے ظاہری طور پر ان رسولوں کی، عَزَّرْتُمُوهُمْ، پناہ بنو گے ان کے سامنے، دیوار بنو گے دشمن کے مقابلے میں، مدد کرو گے تم ان کی۔ پانچویں چیز، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو گے اللہ کو، قرض حسنہ، اچھا قرض، اللہ کو تم قرض دو گے زکوٰۃ کے علاوہ، قرضًا حسنہ، اچھا اور بہترین قرض۔ دیکھیے جی، 5 چیزوں کا اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور بڑے خوبصورت جملوں کے ساتھ اللہ نے ان لوگوں سے کیا کیا ہے جی؟ وعدہ لیا ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ ایمان والوں سے ہم نے وعدہ لیا، جب مومن بندے اسلام قبول کرتے ہیں، میں نے اس کی وضاحت کی تھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں رب کریم تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب ایک شبہ پیدا ہوا، یہ وعدہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والے بندوں کے ساتھ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں لیا گیا؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ پچھلی قوموں سے بھی یہ وعدے لیتے رہے ہیں، اور ان کے سامنے یہ وعدے ہوتے، ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جاتی، اور جو نہ مانتا ان کو اوپر طرح طرح کے عذاب بھی مسلط کیے گئے۔ آپ کے سامنے تاریخ کے نمونے بڑے پڑے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر، اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو جھٹلا دیا۔ دوسری بات، وعدہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے، ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ 12 بندوں، بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں، وعدہ دینے والے لوگ ہیں 12 بندے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اصل میں ویسے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا واضح اعلان فرما دیا تھا کہ لا فضل علی عربی علی اعجمی لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے التقویٰ، اللہ کے ذات سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ چاہے کسی غریب جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہیں ہے، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو فرمایا وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہاں، تو پھر یہ خاندان کا نظام کیوں بنایا؟ لتعارف، تاکہ تعارف ہو، یہ فلاں برادری سے، یہ فلاں برادری سے ہے، تاکہ نسب کا پتہ چلتا رہے، پہچان ہوتی رہے۔ کوئی برادری، یہ بہت بڑا جملہ ہے، دنیا کی کوئی برادری کسی برادری پر برادری ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں لے سکتی، صرف کہ وہ فلاں برادری سے ہے نہ، بلکہ حتیٰ کہ سید گھرانے کا فرد ہو، سردار ہو، اعلیٰ نبی کے خاندان سے ہے، ایمان نہیں لایا، اس سے کئی گنا بہتر وہ عام نسل کا انسان ہے جو سب سے دنیا کے لوگوں نظروں میں سب سے حقیر قوم سمجھ لو، وہ اس عربی نسل کے سید زادے سے جو مومن نہ ہو اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس نے ایمان کو نہیں پہچانا۔ تو اصل پہچان کیا ہے جی؟ ایمان کی شرط ہے۔ نبی کے سگے چچا ایمان نہیں لائے،
تو لیکن نہ ایمان لائے تو ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل فضیلت وہ ایمان کی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اصل میں نے بتایا کہ تعارف تھا تو 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک کیا ہوتا تھا؟ سردار۔ یہ ایک طبی چیز ہے جیسے آج بھی ہے۔ مثلا ایک گھر سے ہم نے کوئی بات منوانی ہو، آپ کو کوئی کام پڑ گیا، اب اسے گھر کا ایک بڑا سربراہ ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہے، ایک آپ جا کر بات کریں گے ڈائریکٹ، وہ آپ کی بات سن لے گا، لیکن کہے گا بھی مانو یا نہ مانی میری مرضی ہے، اختیار اس کو تب بھی ہے۔ ایک اس کے گھر کا سربراہ اس کو بات کہے، اس کے گھر کا جو بڑا، خاندان کا بڑا، جس پر برادری اتفاق کرتی ہے، وہ کہے بھئی یہ کام کرو، اب وہ اس کی کہنے پر ذرا زیادہ جلدی بھی کرے گا اور بڑے بہادر ہو کر بھی کرے گا۔ تو یہ سرداروں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک قبیلے کا سردار مقرر کر لو، یہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے، ہر سردار کی بیعت اس کے پورے قبیلے کی بیعت کہلائے گی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت النبی کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جمعے پر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ 12 نقیب آئے تھے۔ وہ حجۃ الوداع، حج کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھپ کر دعوت دی، جس میں سے 3 اوس کے اور 9 خزرج قبیلے کے یہ بندے، انہوں نے جا کر اگلے سال آئے تو یہ بندے 72 ہو چکے تھے۔ یہ بڑھتی رہی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے، وہاں پر پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ایمان لا چکے تھے اور وہاں پر دعوت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ 12 کے عدد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نقیب مقرر کیے، تو اللہ نے بھی بنی اسرائیل کے نقیب مقرر کیے۔ یہ سردار تھے۔ 5 باتوں پر صلح ہوئی، صلح سے مراد وعدہ ہوا، ایک نماز پڑھتے رہیں گے۔ نماز ہماری صرف فرض نہیں، نماز ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، 1 ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہوں گی، رکعتوں کے فرق ہو سکتا ہے، تعداد کے فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز فرض رہی ہے ہر دور میں۔ نماز کی عبادت یہ صرف ہماری امت پر 50 نمازوں کی فرضیت، پھر 5 کا رہ جانا، اور پھر 5 پر بھی اللہ ثواب 50 کا عطا فرماتے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ لیکن نماز ہر دور میں رہی ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو گی۔ زکوٰۃ کا حکم یہاں پر آ گیا کہ میں ایک بات کروں گا، جو واجب زکوٰۃ ہے، جو اصل انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ تیسری، ہر رسول پر ایمان لانا ہے۔ آج بھی یہودی اگر ایمان نہیں لاتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مجرم ہیں اپنی کتاب کے، وہ مجرم ہیں اپنے ان سرداروں کے کیے گئے وعدوں کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے پیغمبروں کے اوپر ایمان لائیں گے، اور آج وہ ایمان نہیں لا رہے۔ چوتھے نمبر پر یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، اگر نبی کو ہماری جسمانی مدد کی ضرورت پڑی، مالی مدد کی ضرورت پڑی، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہودیوں نے کبھی بھی نہیں کیا، اور آج بھی اسلام کے خلاف تو اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن اسلام کے حق میں کبھی بھی وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، حالانکہ یہ اپنے بڑوں کے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ 5ویں اور آخری چیز جو اس وعدے میں ذکر تھی، اس وعدے میں، اس عہد کے اندر، وہ تھی کہ تم قرض دو گے اللہ کو، قرض حسنہ، اچھا اور بہترین قرض۔ یہ قرض حسنہ کا مطالبہ اللہ نے، ان تمام چیزوں کا مطالبہ اللہ نے ایمان والوں سے بھی کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر چونکہ اہل کتاب کا ذکر تھا، قرض حسنہ کیا ہے؟ اوپر کہا زکوٰۃ ادا کرنی، قرض حسنہ الگ ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ہے سال کے بعد، اور وہ بھی بندہ اگر پوری نکالے نا، ہر بندہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالے، تو پتہ نہیں کتنے غریبوں کے گھروں کی جو ہے نا ہانڈیاں، وہ کبھی بھی اس کے اندر خشک نہ ہوگی، لیکن وہ بھی صحیح نہیں نکالی جاتی۔ تو اللہ نے کہا لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ زکوٰۃ دے کر خاموشی سے بیٹھ جانا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات کیا کرو، یہ کچھ نہ کچھ مال نکالتے رہا کرو، یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے، اور اس لیے یہ وہ نفلی صدقات ہیں جس کی بنیاد پر آج کتنے لوگوں کا نظام چل رہا ہے، مدارس کا نظام چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، آپ کے صدقات آپ لوگ دیتے ہیں، وہ وہاں پر کسی طالب علم کا کھانا بن گیا، کسی کی کوئی وجہ اور کوئی بات جو ہے وہ رہ رہی تھی، علاج ہو گیا، کپڑے مل گئے، آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پورا علاقہ بالکل نفلی صدقہ چھوڑنا دینا ہی چھوڑ دے، بالکل وہ کہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ فرض کفایہ کے حکم میں ہے۔ جس طرح کو محلے کا کوئی بندہ محلے کا جنازہ نہ پڑھے، سب گنہگار،
اسی طرح یہ فرض کفایہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ یہ ادا کرتے رہیں، ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہر بندہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ نفلی صدقہ ضرور کیا کرو۔ مسجد میں ہفتے کے بعد انسان کو موقع ملتا ہے وہاں کچھ دے دیا، کبھی کسی غریب مستحق کو دے دیا، مدرسے میں یعنی کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ضرور بنایا کرے، تو یہ نفلی صدقہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آئیے جی، اگر آپ اور میں ان 5 باتوں پر عمل کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کیا انعام دیں گے؟ اور انعام سنیے گا اور فضیلت سن کر انسان حیران رہ جائے گا کہ اتنا بڑا انعام اللہ نے صرف اتنی سی باتوں پر دیا ہے۔ تو دوبارہ دیکھیے گا 5 چیزوں پر اللہ نے کیا کیا، ان سے وعدہ کیا اور 5 چیزوں کے اوپر اللہ ان کو انعام دینے لگے۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو گے نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ، ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے تم میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی دشمن کے مقابلے مدد کرتے رہو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسنا، اچھا قرض، تو اللہ اس کا بڑھا چڑھا کر کئی 100 گنا تمہیں قیامت کے دن واپس کرے گا۔ یہ تو ہے آخرت کا درجہ۔ دنیا میں اللہ کیا انعام دے گا؟ سب سے پہلا انعام اللہ تمہیں یہ عطا کرے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ ضرور بضرور مٹا دوں گا میں، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے تمام گناہوں کو۔ اگر تم نے یہ تمام عبادات پر عمل کیا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تو اللہ تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بالکل مٹا کر ختم کر دے گا۔ تمہارے کھاتے میں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا کا معاملہ، آخرت کے اندر کیا انعام ملے گا؟ بالا ادخلنکم، البتہ ضرور بضرور داخل کروں گا ہم، داخل کریں گے ہم تم کو جنات، ایسے باغات میں، ضرور بضرور ہم تم کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے کئی قسم کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، ہر قسم کی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی نہریں وہ نیچے سے بہہ رہی ہوں گی اور شیشے کی طرح بہہ رہی ہوں گی، جنتی اوپر تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت اللہ تمہیں عطا کرے گا ان باتوں کی وجہ سے۔ لیکن جو بندہ کفر کرے گا، نہیں مانے گا، اس کا بھی ٹھکانہ سن لیجئے، فمن کفر بعد ذالک، پس جو کوئی کفر کرے گا، جو کوئی انکار کرے گا، جو کوئی توڑ ڈالے گا اس وعدے کو، اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا، بعد ذالک، اس وعدہ اور اس عہد و پیمان کرنے کے بعد، منکم تم میں سے، جو بندہ تم میں سے اس وعدے کو توڑ ڈالے گا، فقد، پکی بات ہے، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، تحقیقی بات ہے، پکی بات ہے، ضل سواء السبیل، وہ بندہ بالکل سیدھے راہ سے گمراہ ہو گیا، ضل گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے جو صراط مستقیم تھا اس سے وہ بندہ گمراہ ہو گیا، اور جو صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے وہ بندہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اس کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم بنا رکھا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی موقع ہے، ہم نے جو رب کریم کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ہر قوم نے، ایمان والوں نے بھی کیے، اہل کتاب نے بھی کیے، اس وعدوں کے نبھانے کا یہ وقت ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ نبی جب تک زندہ ہو تو نبی کی مدد اس کے ساتھ کرنی ہے، لیکن نبی کی مدد نبی کی وفات کے بعد اس کے دین کی سربلندی ہے، ان کی سنتوں کا احیاء ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لوگوں تک پھیلانا اور اس بات کی دعوت دینا۔ یہ درس، یہ جمعہ، یہ کوئی جلسہ، کوئی ایسے چیز، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوا کرتی ہے کہ ہم لوگ بھی اس بات کو آگے بیان کریں، کچھ سنیں، کچھ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنا ہو سکا اپنا حصہ ضرور شامل کریں گے۔